نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خصوصاً نوجوانان ملت اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں طرح طرح کے الگ الگ ریلیجنز ہیں، ان میں سب سے بہترین ریلیجن دین اسلام ہے. یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جیسے وہ کہاوت ہے کہ کوئی دہی والی اپنی دہی کو کھٹا نہیں کہتی، بکے گا نہیں پھر اس کا دہی. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سب سے بیسٹ ریلیجن اس لیے کہنا ہے کہ ہم اس کے فالوورز ہیں. نہیں، آپ اگر اس کی تلنا کر کے دیکھیں، تلنا کرنی بھی نہیں چاہیے، اتنا اچھا ریلیجن ہے. پھر بھی دوسروں کے لیے، یا پھر ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں جن کا دین پر ویسے بھروسہ، ویسے وشواس نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کئی نوجوان ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی ساتھی آج دین کو چھوڑ کر کے چلا گیا. اس کو ہم نے روکنے کی ہزار کوشش کی، مگر وہ اسلام تو ہے بھی، اگر وہ اسلام پر تو نمازوں کو آنے کو تیار نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب دیکھتے ہیں تو دین میں شک پیدا ہونے لگتا ہے. جبکہ فیکٹ آف دا میٹر، یہ عربی میں کہاوت ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی سگنیفیکنس پتہ کرنی ہو تو آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھو. اگر آپ کے دشمن بھی آپ کے قائل ہیں ارے نہیں اس میں بات کچھ اور ہے، تو آپ پھر اچھے آدمیوں میں سے ہو، اچھے لوگوں میں سے ہو. اسی حساب سے اگر دوسرے ریلیجن والے بھی اسلام کی تعریف کرتے نہ تھکتے ہوں، یہ اور بات ہے، سامنے آ کر نہیں کرتے، پیچھے جا کر کے. یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں لے جا کر کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتاؤں کہ کیسے ابو جہل ہو یا ابو سفیان ہو، چوری چھپے راتوں کو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے. جب وہ دن میں آ جاتے یا ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو. پتہ چلا کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بیسٹ ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے. اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی ایک سمپل وجہ بتاؤں میں، جس قسم کی کوشش اسلام کو مٹانے کی غیر مسلموں نے شروع سے فرسٹ ڈے سے کی ہے، اس کی اگر 1/10 کوششیں بھی اگر کسی اور ریلیجن کو مٹانے کی کر لیتے تو وہ شاید اس دنیا سے ریلیجن مٹ بھی جاتا. یہ ریلیجن مٹتا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ریلیجن ایک تو منزل من اللہ کا اپنا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا اپنا پسندیدہ ریلیجن اسلام ہے. لہٰذا ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ شاید میں اسلام پر پوری طریقے سے پابندی کرنے سے رہا، مگر فیکٹ ریمینز کہ دین اسلام ہی سب سے بہترین ریلیجن ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ساری دنیا کی طاقتیں اسلام کو ہمیشہ مٹانے پر تلی ہیں. کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسلام کو بس دبانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بس نہ پنپیں، کیوں انہیں پتہ ہے کہ جس دن یہ مسلمان پنپ گیا، جس دن یہ مسلمان جاگ گیا، جس دن اس مسلمان کو اس کے اپنے دین کی بیسٹ ریلیجن ہونے کی بات سمجھ میں آ گئی، پھر ہماری خیر نہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے.
تو یہ تمہیدی باتیں تھیں. اور ہمارا ریلیجن اس لیے بھی اچھا ہے, دی بیسٹ ریلیجن اس لیے بھی ہے کہ جہاں دوسرے ریلیجنز میں آپ دیکھیں, اگر میں پھر سے ڈسکلیمر دے دوں, کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے, ڈزنٹ میک سینس. آپ کہاں کسی سورج کا کمپیریزن چراغ سے کرنے چلے ہو؟ ڈز اٹ میک اینی سینس کہ بھئی آپ چراغ لے جاؤ اور سورج سے اس کی تلنا کرنے لگو؟ کہاں کی بات ہوئی؟ تو اس حساب سے موازنہ کرنا نہیں چاہیے. مگر چونکہ دوسرے لوگ ہمارے اپنے ریلیجن سے واقف نہیں ہیں, اور ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو ریلیجن کو, اسلام کو لے کر کے تھوڑا بہت ہوتا ہے, وہ اس حساب سے میں نے سوچا کہ آج آپ کے اور ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ دین اسلام کیوں سب سے بیسٹ ریلیجن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جہاں دوسری عبادتیں, دوسرے لوگوں کی, دوسرے ریلیجنز کی عبادتیں ہیں, ان کی کسی ایک عبادت کی تلنا آپ اسلام کی عبادت سے کر لیجئے, یا ان کے کسی ایک ریچول کی تلنا اسلامی کسی ریچول سے کر لیجئے. مثال کے طور پر ہم میں سے کئی کارپوریٹ جانے والے مسلمان ہیں جو ای میلز کرتے ہوئے, کارپوریٹ ای میلز کرتے ہوئے السلام علیکم لکھنا پسند نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. وہ حالت بھی ہم نے اپنے ہاتھوں کی ہے, کسی اور دن اس پر بات کریں گے. وی آر ریسپانسبل فار اٹ. ورنہ السلام علیکم کے اندر جو معنی ہے اس کو آپ کسی بھی دن ہائی, ہیلو, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون سے چینج نہیں کر سکتے. کئی لوگ یہ کرتے ہیں, ایک دم سیکولر سیٹنگز میں چلے جاتے ہیں تو گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون یہ کہہ لیتے ہیں. اب آپ اس گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون کے, میں بس ایک تلنا مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ آپ اس کی تلنا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. ارے ہم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ہمیں دلاتا ہے. السلام علیکم کہنا 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ ایڈ کر لیا 20. ارے بیٹھے بیٹھے 20 نیکیاں. کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا 30 نیکیاں. یہ سے اچھا, اس کے بدلے میں آپ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون کہیں, کوئی نیکیاں ملتی ہیں؟ صباح الخیر, صباح النور, مساء نہیں. اچھا یہ اتنا ہی نہیں, اس میں پھر آگے بڑھ کر دیکھیں کہ یہ صرف نیکیوں والا کام نہیں ہے, بلکہ ہم جب کسی بندے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے, اپنی ذات سے سامنے والے کو اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی ہانی نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, اس کا آشواسن دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم سامنے والے کو اشور کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ میری طرف سے بے فکر رہیں, میں آپ کو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے وجود سے, اپنی طاقت سے, کسی وجہ سے میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم کا میننگ ہے یہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں پھر تیسرا اینگل دیکھیں اس کا, جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ صرف 2 میں نے بتائے. تیسری چیز دیکھیں, اس میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم سامنے والے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں, برکتیں نازل ہوں, سلامتی نازل ہو. تو اندازہ کریں, ایک ایسی چھوٹی سی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, سلام والی چیز, اس کو اگر آپ کسی اور چیز کے ساتھ تلنا کر کے دیکھتے ہیں تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی حساب سے کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ, ہماری اپنی چھوٹی سی چھوٹی کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھ لیں, یا بڑی سے بڑی جو ابھی ہم حج گزار کر کے آئے ہیں, حج کر کے آئے ہیں, اس عبادت کو بھی دیکھ لیں. جو بھی عبادات آتی ہیں وہ ہمیں صرف ایک زبردست زاہد قسم کا انسان, عابد قسم کا انسان بنانے نہیں آتی. میں بتاؤں آپ کو, ہم یہاں جتنی بھی نمازیں پہلی صف میں بھی اگر آ کر پڑھتے ہوں, ہیں یہاں اگر کوئی وہ جو کہیں کہ نہیں میری ہر نماز 5 وقت کی ہر دن پہلی صف میں ہوتی ہے, بلکہ میں کئی مرتبہ تو سب سے پہلے آنے والوں میں سے ہوتا ہوں, اگر مسجدیں تہجد کے لیے کھلی جائیں تو میں اس کے لیے بھی آ جاؤں. ہو سکتا ہے ہم میں سے ایسے کوئی ہوں, مگر اسلام ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم سب سے بیسٹ عبادت کرنے والے بن کر زندگی گزاریں. نہیں, صرف یہ نہیں چاہتا ہم سے. میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں خطبہ دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا سول پرپس, ہماری اپنی کریشن کا اللہ عز و جل نے بتایا کہ سول پرپس کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ عز و جل کو صرف عبادت ہی مقصود ہوتی تو سب کو مسلمان بنا دیتا, سب مسلمان ہو جاتے, سب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہتے. یہ کیوں ہوا کہ 20% آف دا ورلڈ perhaps is Muslims, باقی 80% نان مسلمس ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ پتہ چلا کہ ہمیں یہ جو عبادتیں اللہ عز و جل نے لیجسلیٹ کی ہیں, ان کے جہاں دوسرے مقاصد ہیں کہ اللہ عز و جل کی نظر میں ہم نیک بنیں, متقی بنیں, پرہیزگار بنیں, جنت ہمیں حاصل ہو, یہ جہاں اس کے اپنے مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہاں ایک بڑا آبجیکٹیو ہماری اپنی عبادتوں کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی وائی ایکسس ریپیئر کریں, فکس کریں.
یہ جلدی سمجھتے ہیں لوگ، ایکس ایکسس وائی ایکسس میتھمیٹکس. ہاں، ایکس ایکسس ہمارا اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ، ایکس ایکسس. وائی ایکسس ہمارا اپنا کنیکشن ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ. صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی ہمارا اپنا کنیکشن فکس ہو. اللہ عز و جل ہم سے ہر مرتبہ یہ چاہتے ہیں. ورنہ تو پھر غور کر کے دیکھا جائے، اگر ایسا ہے کہ صرف عبادتیں ہی مقصود ہوتی ہیں تو آپ واللہ جا کر کے قرآن کھول کر کے دیکھ لیں. 1/3 آف دی انٹائر قرآن، یعنی قرآن کا 33%، 33% آف دی انٹائر قرآن از جسٹ اسٹوریز، فیری ٹیلز ہیں. وہ بچوں کو راتوں میں سلاتے ہوئے وہ جو تھپتھپیاں دے کر کے ہم جو کہانیاں سناتے ہیں ان کے لیے نہیں، ان میں ہمارے اپنے لیے لیسنز ہیں. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام، ایک صورت ہی آ گئی ایک صورت ہی آ گئی نوح، ایک صورت ہی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے. کیوں؟ ان میں جا کر کے دیکھیں، ان صورتوں میں یا پھر ان انبیاء کے تعلق سے دیکھیں جہاں اللہ عز و جل نے ان نبیوں کو سٹونچ ورشپرز کہا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی سب سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے والے تھے، وہیں ان کی وائی ایکسس فکس تھی. وہ اپنے قوم میں، وہ اپنے لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں میں سے تھے. میں بتا رہا تھا نا کہ ہم جتنی بھی نمازیں یہاں آ کر کے پڑھ لیں، پہلی صف میں آ کر کے پڑھ لیں، زندگی بھر آ کر کے پڑھ لیں، اس کا اس وقت تک کوئی مطلب نہیں بنتا جب تک کہ ہمارا غیر مسلم پڑوسی، کیونکہ وہ جب دیکھے گا نا ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، کوئی بڑا سادھو سنت ٹائپ کا آدمی لگتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، کر لے. نہیں، فرق اس وقت پڑے گا. ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا ہم جتنی عبادتیں یہاں کرتے ہیں، فرق اس وقت پڑے گا جب ہماری ان عبادتوں میں وہ نکھار آئے، ان عبادتوں کی وجہ سے ہمارے اخلاق میں وہ نکھار آئے کہ وہ غیر مسلم تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں، تم جیسا نیک انسان میں نے نہیں دیکھا. میں یوسف علیہ السلام کی بات کروں، ابراہیم علیہ السلام کی بات کروں، نوح علیہ السلام کی بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، اور نہ جانے میں نے بتایا نا قرآن میں 33% آف دا قرآن صرف قصوں سے، سٹوریز سے بھرا پڑا ہے. یعنی ہر سٹوری سے ہمارے لیے انفرنس، ہر سٹوری سے ہمارے لیے سبق. مگر ہم ہیں کہ عبادتیں خیر جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کا تو پھر اور ہی معاملہ ہے. جو کرتے ہیں ان کا بھی ایک اور عجیب قصہ یہ ہے کہ ہم نمازوں میں، دین کی عبادتوں کے کاموں میں سب سے آگے، صف اول جسے کہتے ہیں، فرسٹ رو میں رہتے ہیں. مگر آپ خود یا میں کہوں، سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ کہوں کہ ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے ساتھ لین دین کرنا نہیں چاہتے، سودا کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں یار، اس تنگ آ چکا ہوں میں اس بندے سے. نہیں بھائی وہ مسلمان ہے، نہیں ہوا تو کیا ہوا، نہیں وہ نمازیں ارے ٹھیک ہے وہ موحد ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ سلفی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، مگر اس کے اخلاق دیکھے، اس کا لین دین کا طریقہ دیکھا، اس کی بات چیت دیکھی، اس کا یہ دیکھا، اس کا وہ دیکھا، تو پتہ چلا کہ ہمیں اس وقت تک ہم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک ہماری ایکس ایکسس کے ساتھ وائی ایکسس فکس نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کا کنیکشن ایک طرف فکس کریں اور ہمارے اپنے معاشرے میں ہمارا اپنا کنیکشن صحیح نہ ہو، تب تک ہمارا یہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے. میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں نے کہا کہ ہمارا اسلام کسی کام کا نہیں ہے. خود قرآن کی آیات، خود احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاف طور پر بتلاتی ہے کہ ہماری کوئی عبادت کسی کام کی نہیں جب تک کہ ہماری میں بتاؤں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل، سملٹی اس کی. اگر کوئی بندہ کسی ندی، نالے، نہر کے پاس رہتا ہو، گندا نالا نہیں، صاف پانی کا جو چشمہ بہہ رہا ہوتا ہے، ریور اسٹریم، اس کے پاس کوئی بندہ رہتا ہو، اور اگر وہ اس سے سٹونز تھرو اوے ڈسٹینس جسے کہتے ہیں، بس یہاں سے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اس پانی تک پہنچ گیا، اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ اس بندے کی پھر پانی سے جتنی آبیاری ہوتی ہے، جتنا فائدہ وہ پانی سے اٹھاتا ہے، اس کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنا بینیفیشل، کتنا اس کا وہاں رہنا یوزفل ہوگا اس کے لیے. اور اگر وہی کوئی بندہ ہو جو اس پانی سے فائدہ نہ اٹھائے، چھوڑ کر چلے، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ بھئی آپ کے اپنے بغل میں ریور اسٹریم ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ میلوں دور کا سفر کر کے وہاں سے پانی لے آنا چاہتے ہو، جبکہ یہاں بالکل پیچھے آپ کے گھر کے نہر ہے، پانی ہے. تو اسی حساب سے ہماری اپنی جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں ہمیں صرف اللہ سے کنیکشن فکس کرنے کے ساتھ ساتھ، یا اس کی بجائے ہمیں لوگوں میں کیسے بیسٹ انڈیویجول بن کر رہا جائے وہ سکھلاتی ہے. یہ اگر ہم نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر پھر سے ایک اور مثال اس کی آپ کے سامنے، قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
میں سارے الگ الگ قسم کی جتنی عبادات ہیں نا ان پر بات کرنے سے رہا، کیونکہ جمعہ کا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں ہر چیز پر بات نہیں ہو سکتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا جو ضروری چیزیں ہیں، جو انٹیگرل ایلیمنٹس ہیں ہماری اپنی زندگی کو یا ہمارے اپنے دین کو لے کر کے، ان میں سے 2-4 پر بات کروں بس میں آپ کے سامنے. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں قائم کرو کیونکہ نماز آپ کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. کیا سمجھ میں آیا ہمیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف ٹرانسلیشنز پر ڈیپینڈ نہ رہیں. آپ کھول کر کے دیکھ لیں، عام طور پر کسی ٹرانسلیٹر پر میں انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ تو پھر بھی میرے اور آپ کے بھلے کا کام کر گئے کہ انہوں نے کم سے کم ہماری اپنی زبان میں قرآن کو ترجمہ کر کے دے دیا کہ کچھ تو فائدہ ہو اس بندے کا، ورنہ یہ سیدھے جہنم جا سکتا ہے، یا ورنہ جہنم جاتے ہوئے جنت جائے گا. پھر تو اس کو اس جہنم سے بچانے کچھ تو سامان کر کے جائیں، اس کا اس حساب سے کیا ہے انہوں نے کام. یہ اس لیے نہیں ہوا ہے ترجمے کا کام کہ ہم لوگ اب قرآن سے عربک لینگویج سے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی میں عربی زبان سیکھنی چاہیے. عربی زبان سیکھیں گے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہیں ان کا فرق سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ کھول کر کے دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب کسی نوجوان بندے کے پلے کیا پڑے گا ان 2 الفاظ سے؟ کیا فرق سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بتاؤں آپ کو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا دراصل حقیقت میں معنی یہ ہے کہ نماز ہمیں فحشاء یعنی گھر کے اندر سیکلوژن میں ہونے والے، جب ایک بندہ اکیلے میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، یا وہ اس کے اپنے سب سے بیسٹ پرسن وائف کے ساتھ، یا اپنے بیسٹ بڈی کالج میں اگر ہے تو اس کے روم میٹ کے ساتھ، یا اس کے سب سے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو عام طور پر زمانے کے سامنے، لوگوں کے سامنے وہ کرنا نہیں چاہتا. نماز ہمیں ان چیزوں سے بھی روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء کا معنی یہ ہے کہ گھر کے اندر یعنی سیکلوژن میں، اکیلے میں ہونے والے ہر قسم کے گناہ سے روکتی ہے، اور المنکر کا معنی ہے باہر مارکیٹ پلیس میں، پبلک ڈومین میں جو گناہ ہوتے ہیں ان سے ہمیں روکتی ہے. اب بتائیں، ہم پچھلے 20 سال 30 سال نہ جانے کتنے عرصے سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، کیا ان دونوں میں سے کسی میں ہمارے اپنے گناہوں میں کہیں کوئی فرق ہوتا، کہیں کوئی کمی ہوتی نظر آتی ہے؟ ہم نماز ادھر پڑھتے ہیں، ادھر گھر جاتے ہیں تو یوٹیوب پر ہو، انسٹاگرام پر ہو، فیس بک پر ہو، اکیلے میں نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یا تو آیت غلط ہے، جو ہو نہیں سکتا. کسی مسلمان کا وہ اگر اس کا آدھا بھی مائنڈ ہو نا، اس آدھے مائنڈ سے بھی نہیں کہے گا کہ قرآن غلط ہے. تو دوسری پھر صورت یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر، ہماری اپنی نمازوں کے اندر کمی ہے. تو پتہ کریں کہ ایسا کیا ہے. ہم نمازیں برابر پڑھتے تو ہیں مگر نہ ہم فحشاء سے رکے ہوئے ہیں نہ منکر سے رکے ہوئے ہیں. عام طور پر نمازوں کے اندر عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے آئے، چاہے پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہو یا اکیلے میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو we are talking to Allah Azza wa Jal one on one. آپ اندازہ کر لیں، آپ کہیں مصروف ایک دم بزی بیٹھے ہوں، آپ کی اچانک اہلیہ کا فون آ جائے. میں گرل فرینڈ کا فون نہیں کہوں گا، غلط ہے، وہ کرتے ہیں لوگ. گرل فرینڈ کا بھی فون آ جاتا ہے، مجھے 2 منٹ دیں. وہ اپنی اس چیمبر سے، اس کیبن سے باہر نکل کے یا کسی اور جگہ پہ کوائٹلی جا کے بات کر کے آتے ہیں. میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا. آپ کی اپنی اہلیہ کا فون آ جائے، آپ 4 لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ نکل کے چلے جاتے ہیں، 2 منٹ دیجیے مجھے. کیوں؟ پرائیویٹ کانورسیشن. مجھے اپنی اہلیہ سے گندی باتیں نہیں کرنی ہوتی، کچھ پرائیویٹ باتیں جو ہمارے اور ان کے، جو میرے اور میری اہلیہ کے بیچ میں ہیں، ویسی پرائیویٹ کانورسیشن کے لیے ہم لوگوں کو نہار دیتے ہیں، لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں. یہاں دن میں 5 مرتبہ، کم از کم دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے آتے ہیں، پرائیویٹ ون آن ون. ہم سب کے سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ عز و جل پرائیویٹلی ون آن ون کنورس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہمارا بننا کیا چاہیے؟ پھر اسی مثال کو تھوڑا سا آگے لے چلیں. اگر ہماری اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ پرائیویٹ کانورسیشن ہو، اس میں اس اہلیہ نے یا آپ نے اپنی اہلیہ کو اس طریقے سے کوئی بہت ایموشنل بات بتا دی ہو، بہت ایموشنل بات جس سے آپ کی آنکھیں بھر آئی ہوں، دل آپ کا بھر آیا ہو، ایک دم آپ غم و غصے میں یا پھر یوں کہیں کہ رنج میں مبتلا ہوئے ہو، کسی کی ڈیتھ کی خبر یا کچھ بھی ایسا، کوئی بڑی خبر،
اچانک کوئی، یا پھر آپ کے اپنے بچے کے، اگر آپ کے بچے بڑے ہیں، ان کے اپنے JEE میں یا نیٹ میں کریک کر دینے کی، میڈیکل سیٹ یا انجینئرنگ سیٹ یا IIT میں سیٹ لے لینے کی اگر بات آ جائے، اس وقت وہ آپ کی اہلیہ آپ کو وہ خبر دے، اس کانورسیشن کے فوراً بعد جب فون آپ رکھ دیتے ہیں، واپس آپ اس میٹنگ میں یا ان لوگوں میں چلے جاتے ہیں، آپ کبھی غور کیا ہے آپ کے ایموشن کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ ہاں چلو بھائی چلو بزنس واپس، نہیں وہ نہیں کرتے آپ. اندر جاتے ہوئے اس میٹنگ روم میں یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہوئے آپ کا دل بھاری ہوتا ہے، آنکھوں میں ہلکے سے آنسو، آنکھیں لال ہوئی. لوگ پوچھتے بھی ہیں، اگر نہ بھی پوچھے تو آپ کا من کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ دیکھیں ماجرا ایسا ہے، ایسا ہوا تھا، وہ یہ ہوتا ہے. تو اندازہ کریں اللہ عز و جل کے ساتھ ہماری ہر ٹائم 5 مرتبہ دن میں پرائیویٹ کانورسیشن کا ایفیکٹ کیا ہونا چاہیے. نماز کے بعد ہم نکلتے ہیں اس طریقے سے تو ہمارے چہرے کا، ہمارے ایموشن کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں. میں اس کی ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ایک اپنے آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے آزاد کیا اس کو، اسی لیے آزاد کردہ غلام کہہ رہا ہوں. یعنی یہ پہلے ایک سلیو جیسے زندگی گزارا کرتے تھے. انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے یہ سلیو تھے نا، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. مینومیشن جسے کہتے ہیں، وہ ایمانسپیشن جسے کہتے ہیں، وہ آزاد کر دیا تھا انہوں نے. تو آزاد کرنے کی جو سٹوری ہے وہ سن کر آپ کے اور میرے ہوش اڑ جائیں گے. نماز کا عالم ہے، نماز کے اندر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی کے مقام کو یا نیکی کی ایپیٹمی کو آپ، دا بیسٹ نیکی جسے کہیں آپ اس وقت تک یہ پڑھ رہے ہیں کلام. ہاں یہی فائدہ ہوتا ہے عربی زبان جاننے کا، عربی زبان سیکھنے کا. تو وہ قرآن کی آیت بس قیام میں کھڑے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ معنی اس کا یہ ہے کہ نیکی کے اصل مقام کو آپ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی سب سے بیلوڈ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو. آپ کو جو سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ کے لیے آپ، ابھی دیکھا نا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کیا کیا تھا. ایک ہی تھا بیلوڈ سن، بڑی مشکلوں سے، بڑی منتوں سماجتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی عمر کے بعد آیا تھا ایک بیٹا پیدا ہو کر کے. اللہ عز و جل نے خواب میں کہا، خواب جو ہم میں سے کئیوں کو آتے ہیں، خواب جو ہے ریویلیشن کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، وحی کے نزول کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اس میں خواب سب سے لیسٹ طریقہ ہے، یعنی سب سے کم یوز ہونے والا، یا سب سے یوں کہیں کہ سب سے کم مہتوپورن طریقہ ہے. یعنی خواب میں دیکھ لیا بندے نے، جبکہ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں. تو اس خواب کو دیکھ کر کے جیسے انہوں نے اپنے اس بیٹے کی قربانی کے لیے من بنا لیا، جا کے بیٹے سے بھی پوچھا. واپس وہاں سے آتے ہیں، میں نے بس مثال دینا چاہا تھا. تو اندازہ کریں کہ ہماری اپنی پرائیویٹ کانورسیشن اللہ عز و جل کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کا کیا عالم ہونا چاہیے. اور ہم ہیں کہ اپنی اس طریقے سے نمازوں کے بعد، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کو مکمل کر لوں، وہ پڑھتے ہیں جیسے ہی وہ آیت، نافع بازو بیٹھے ہوئے ہیں، نافع کو اشارہ نماز کے اندر کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہیں فری کر دیا، تم میری سب سے محبوب چیز ہو، یو آر دا موسٹ بیلوڈ پرسن ان دا ہول لائف، آپ میرے سب سے بیلوڈ چیز ہو. یعنی ایک بندے کا ایک ہمیشہ غلام رہے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک، کسی کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے یا کسی کا ایک ہمیشہ ان کے ہاتھ کے نہیں. آپ کتنا سکون محسوس کرتے ہو نا. آپ کو کچھ خود سے کرنا نہیں پڑتا، وہ ڈرائیور آپ کا کام کر لے گا. آپ کو کسی کو لے کر کے آنا ہو، ڈرائیور لے آئے. آپ کو گھر کا کچھ سامان کر کے دینا ہو، وہ بندہ کر دیا. تو آپ کتنے ہلکا محسوس کرتے ہو، کتنے فری رہتے ہو. آپ کا سارا ٹینشن اس بندے کے سر پر رہتا ہے. ایسے نافع ان کے اپنے جو سب سے چہیتے وہ تھے، سرونٹ کہہ لیں آپ، غلام کہہ لیں، ان کو نماز کے اندر کیوں فری کیا انہوں نے؟ کیونکہ نماز سکھلاتی یہ چیزیں ہیں ہمیں. اور ہم ہیں کہ ہماری اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے صدقات کو دیکھ لیں، خیرات کو دیکھ لیں، کچھ بھی عبادتیں دیکھ لیں. ایک ورٹیکل بالکل صحیح ہے، پوری اچھی نیت کے ساتھ ساری عبادتیں کرتے تو ہیں ہم، مگر ان اچھی نیتوں کو دیکھ لیں کہ جب ہم جیسے ہی پبلک لائف میں جاتے ہیں، ابھی ہم نے ان سے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 منٹ بعد ابھی میں ان سے جھگڑنے لگا ہوں، ہاتھا پائی ہونے لگی ہے میری ان سے. وہ میرا جو آشواسن جو میں نے زبان سے دیا تھا کہ میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے آپ محفوظ ہیں، کہاں چلا گیا؟ تو پتا چلا کہ یہ سب لپ سروس ہے. ہمیں اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان عبادتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیں غلط کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے، گھر کے اندر اکیلے میں ہونے والے گناہوں سے اور گھر کے باہر پبلک لائف میں ہونے والے گناہوں سے روکتی ہے.
کیا ہماری نمازیں کبھی ہمیں اس طریقے سے روکتے نظر آتی ہیں؟ واللہ ایک حدیث، بلکہ شاید سلف کا قول ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر کسی کی نمازیں اس کو اپنی فحشاء اور منکر سے نہیں روکتی تو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نمازیں سرے سے ہوئی نہیں۔ اندازہ کریں، اتنے سالوں سے ہم نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے ہم صدقات کے تعلق سے پھر بات چلی ہے، تو میں بتاؤں آپ کے سامنے، علی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی علی بن ابی طالب کے اپنے پوترے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے تعلق سے آتا ہے صدقات کے معاملے میں وہ اتنے آگے تھے کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہر رات دیر گئے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کے آس پاس، ایٹ نائٹ، پاسٹ مڈ نائٹ میں بتا رہا ہوں، دن کے 1 بجے 2 بجے اس وقت نہیں، رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے کے آس پاس وہ اپنے کاندھے پہ جوار کے، گیہوں کے، اناج کے بورے لے کر کے جاتے، بیگز، گنی بیگز جو ہوتے ہیں وہ لے کر کے جاتے، ایک روایت کے مطابق 40 گھروں پر اس طریقے سے جا کے ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے، اور دوسری روایت کے مطابق 100 گھروں پر جا کر کے یہ ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے، راتوں کو، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ صبح میں اس بندے نے اپنا دروازہ کھولا ہے، دیکھا ہے اس کے سامنے اناج پڑا ہے، اور آج کی طرح ماحول نہیں ہے کہ چلے ہم ریفریجریٹ کر کے فریزر میں رکھ دیں سارا سامان 1 مہینے تک کھاتے رہے، نہیں، وہ روز یہ کام کیا کرتے، اور کسی کو کیوں رات کے 2 بجے 3 بجے یہ کام ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ان کی اپنے صدقے کی جو عادت تھی کسی کو پتہ نہیں چلتی۔ تو ڈسکور کیسے ہوا، پتہ کیسے چلا؟ جب ان کی مرتیو ہو گئی، جب ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو جب نہلانے کے لیے لے گئے تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ ایک دم کالی ہو چلی ہے، وہ بوجھ ڈھو کر کے روز رات کو 40 یا 100 بیگز ایک کے بعد ایک کر کے، یعنی ایک بیگ اپنے کاندھے پہ لے کر کے جانا، فلاں گھر پہ رکھ کے واپس آنا، پھر دوسرا بیگ لینا، دوسرے گھر پہ تیسرے گھر پہ چوتھا، چوتھے گھر پہ، اس طریقے سے 40 گھر اگر ہیں رات بھر یہی کام، یا 100 گھر اگر ہیں تو اندازہ کریں پیٹھ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جب انہیں نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے لے جایا گیا، تب ان کی پیٹھ کو دیکھ کر کے پتہ لگایا گیا کہ یہ کیا ہے، اتنی پیٹھ کالی کیوں ہے؟ اب یہاں سے بھی ایسرٹین نہیں ہوا، یہاں سے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب ان کو لے جا کر کے دفن کر دیا گیا ہے، ان کے اپنے غسل کے جنازے وغیرہ کے بعد ان کو لے جا کر کے دفن کر دیا گیا ہے۔ دوسرے دن صبح جب ان 40 لوگوں میں سے ہر ایک نے دروازہ کھولا ہے، یا 100 لوگوں میں سے ہر ایک نے دروازہ کھولا ہے، فوڈ واز ناٹ دیئر۔ ارے میرے گھر بھی نہیں فوڈ، آپ کو بھی ملا کرتا تھا نا، آپ کے بھی گھر میں، آپ کو کسی کے، تو کیا ہوا؟ اچھا کل علی ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب کا انتقال ہوا ہے، تو ایسے پتہ چلا یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں کیا تھا۔ ایک تو اللہ عز و جل کے ساتھ ان کی ایکس ایکسس ایبسلیوٹلی ورٹیکل، ایبسلیوٹلی اریکٹ اینڈ اسٹرانگ تھی، مگر اس وائی ایکسس کو انہوں نے کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی، وائی ایکسس پر کام کرتے رہے، اپنے ذریعے سے لوگوں میں خوب خیر پھیلانا، اپنے وجود سے کسی بھی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے بتایا نا، ہر عبادت، تلاوت قرآن آپ سے کیا چاہتی ہے؟ ہم عام طور پر تلاوت قرآن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے الف پڑھا 10 نیکیاں، لام پڑھا 10 اور نیکیاں، میم پڑھا 10 اور نیکیاں، تو آپ ایک پیج پڑھ جائیں، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ لیں، میں نے اتنی نیکیاں کمانی۔ صرف اتنا نہیں ہے، اصل میں قرآن ہم سے چاہتا کچھ ہے کہ بھئی آپ اس نہر کے قریب آ تو جائیں، آپ یہاں سے ایک گھونٹ پانی پی کر تو دیکھیں، آپ یہاں بسیرا کرنے کی نہ سوچو، تو پھر کہنا یہ اصل میں قرآن چاہتا ہے ہم سے کہ آپ قرآن کے قریب آئیں، پڑھنا شروع کریں، اس کی لذت محسوس کریں، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے لگے، کہیں نہ کہیں آپ رکیں گے کہ نہیں میں اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاذ کے پاس، کسی شیخ کے پاس، کسی مولانا کے پاس جاؤں گا، سیکھوں گا، اچھا میری عمر نکل گئی مگر میں اپنے بچوں کو کم از کم دین کا پابند بناؤں گا۔ یہ چیزیں ہمیں قرآن سکھلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ عز و جل؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ہمارے اپنے اگر حاصل ہوتا ہے تو ہماری ان عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو بندہ دل کا سکون رکھتا ہو اس سے پھر آپ کسی قسم کی انگزائٹی کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ پھر چڑچڑا ہوگا، یہ بندہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان کرنے والا نہیں ہو سکتا ایک مسلمان۔ انفارچونیٹلی آج ہمارا ماجرا ایسا ہے کہ ہمارے جہاں ایک طرف اتنی اچھی عبادات ہیں، وہیں سوسائٹی میں ہم سب سے کنڈمڈ، سب سے گئے گزرے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ ہیں مگر میرا ایڈریس عام طور پر وہ 20% اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ تو پھر پہلے سے ہیں اچھے، وہ باقی کے 80%، ارے بگ چنک ہے 80%، آپ ایسے 80% کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟
تو اس حساب سے میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی چاشنی، اسلام کی جو مٹھاس ہے، اس کو آپ قریب سے آ کر چکھ کر دیکھ تو لیں، پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا نا، آپ کلمہ دیکھ لیں یا آپ سلام دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کا دیکھ لیں، میں نے مثال دی آپ کے سامنے، نماز کا دیکھ لیں، کیسے نماز ہمیں کتنا ہونا تو یہ چاہیے نماز کے تعلق سے کہ نماز جیسے ہی ہم پڑھ کے نکلے ہیں، سارے معاملات سلجھائے یا اللہ کی طرف سے وہ تو ہوگا ہی نہیں، ہم جب ایڈریس کرنے لگے، نہیں یار ایک بہت ایموشنل آؤٹ برسٹ سے ہو کر کے گزرا ہوں میں نے اپنے مسائل اللہ کی دربار میں سجدے میں بہت دیر تک اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت دیر تک رکھے ہیں۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ مجھے بہت جلد ان کا سلوشن ملے گا، لہٰذا میں لوگوں پر اچھے طریقے سے، کیونکہ ابھی ہوتا ہے نا، ایک گندی مثال دوں آپ کے سامنے، کوئی بندہ، ہونا تو نہیں چاہیے یہ مگر کرتے ہیں لوگ اس وجہ سے، کوئی بندہ کوئی ایموشنل سین دیکھ کر کے باہر آ رہا ہو، کسی جگہ سے کوئی ایموشنل سین دیکھ کر کے باہر آ رہا ہو، اس کی آنکھیں نم ہوں، اس وقت جا کے آپ بات کریں، اس کے سامنے اس وقت جا کے کوئی چٹکلا، کوئی مضحکہ والی بات کرنے کی کوشش کریں، وہ جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کی آنکھیں ابھی نم ہیں، اس کے دل میں ابھی وہ جذبات ابھی جوش مار رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس سے اگر آپ کچھ پوچھیں بھی، ٹھیک ہے لے لو، میں نے بتایا نا وہ مثال، اہلیہ کا فون آیا، میٹنگ روم چھوڑ کے باہر گئے، پھر واپس آنے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک کام کریں آپ لوگ چھٹی لے لیں آج، چلے ایک کام کریں ہم لوگ کل ملتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ اوور ویلمڈ، یہاں ایموشنز اتنے ہیں کہ اوور ویلم ہو چکے ہیں، تو اس حساب سے جب ہم ہر نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اندر وہ اوور ویلمنگ فیلنگ ہونی چاہیے، وہ ہمبل فیلنگ ہونی چاہیے کہ نہیں میں ٹھیک ہے، آپ یہ کرنا چاہتے ہو کر لو، وہ ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے ہم نیک، تبھی چل کر کے ہم وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی اخلاق کی سب سے بہترین چوٹی پر پہنچ جائے، مقام پر پہنچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ ضرور ہیں یہ کر سکتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی دوسروں جیسے بنے کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھو، میں آپ کو دیکھ کر کے سیکھتا ہوں، یا آپ نمائندے بنے رہو، میں اپنی موج مستیوں میں لگا رہتا ہوں، اگر ہر کوئی یہی سب سوچنے لگے تو پھر نیک بندے کہاں چلے گئے؟ ہمارے اپنے دین کا جو یہ بڑا مشن ہے ہمارے اپنے دین کا، میں نے بتایا نا، اللہ عز و جل نے سارے کے ساروں کو مسلمان نہ بنا کر کے کچھ چنندہ لوگوں کو مسلمان اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے ذریعے سے اسلام سیکھ کر کے لوگوں میں اسلام کی تعلیمات، وہ جا کر کے دعوتی کام، ایکٹیو دعویٰ، وہ نہیں کہہ رہا میں، ارے اپنے کانڈکٹ کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے، جہاں آپ 10 منٹ کے لیے جائیں وہاں ایسا لگے کہ ایک ایسا بندہ آیا تھا، اس کو مجھے ملنا پڑے گا دوبارہ جا کر کے، کہ اس کے اندر اتنے اچھے اخلاق کہاں سے آئے، پھر ایونچولی اس کو پتا چلے گا کہ وہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اچھا، اسلام یہ سب سکھلاتا ہے آپ کو، تو میں بھی مسلمان بننا چاہوں گا۔ تو اس حساب سے ہماری اپنی زندگیاں اگر ہم گزاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید کہا تھا کہ یہ جو سسٹم آج کا ہے، جیسا کچھ سسٹم ہے، یہ سسٹم کسی بھی دن کولیپس کر جائے تو کیا ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو ایک نیا ریولوشنری سسٹم، اسلامک رجیم، اسلامک سسٹم دنیا کو دینے کے قابل ہوں؟ نہیں، ہم ان جیسے ہی تو ہیں۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو باہر نکل کے جائیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں، جس کی داڑھی ہو وہ اور بات ہے، ورنہ اچھا وہ سلام کرے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے، اسی لیے اس نے مجھے سلام کیا، جبکہ اوپر سے نیچے تک ہمارا سب اسلام سے لبریز رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ سامنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج بھی پتہ لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے پردھان کہتے ہیں کہ کپڑوں سے پہچانے جائیں گے۔ کیوں پہچانے جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیا ہے، ویسے اپنے آپ کو اٹھائیں نا، بلند کریں نا ہم۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جو بڑا مشن ہے اللہ عز و جل کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں بیسٹ آف دا پیپل جو کہا گیا ہے، اس کو کوالیفائی صرف ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم صرف عبادتوں پہ نہیں بلکہ عبادتوں سے ریڈیٹ ہونے والے، عبادتوں سے ایمنیٹ ہونے والے اچھے اخلاق کی استھاپنا کی کوشش کریں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، نیک سے نیک تر مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس طرح سے نہ جانے کتنے خطیب آئیں گے، خطبہ دیں گے، جاتے رہیں گے، بس ہم وہی ٹھاک کے 3 بات والی بات پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ہماری ساری زندگیاں نکل جائیں گی، اور نہ جانے ان چھوٹے نونہالوں کے ہاتھ ہم
ہندوستان کے نام پر کیا چھوڑ کے جائیں گے. اللہ عز و جل اس سے ہمارا اس طرح کے حشر سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسے میں نے پہلے بھی کہا شروع میں، خاص طور سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے بعد میں آئے ہوں، ان کے سامنے پھر سے بات آ جائے. میں نٹشل میں ایک بات رکھ دوں کہ ہماری اپنی عبادتوں کا مقصد صرف اللہ عز و جل کی خوشنودی، اللہ عز و جل کی رضامندی وہ تو ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں بیسٹ انڈیویجول بنیں. بیسٹ ورشپر تو ہوں گے ہی ہم. بیسٹ انڈیویجول ہم اس وقت بنیں گے جب ہم لوگوں کی بہبود کا، لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کے لیے جینے والا کام کریں، اور ایسے انڈیویجول بنیں کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف اس کی وجہ سے کھینچے چلے آئیں. ویسے مسلمان بنے، یہ میرا میسج ہے. اور اس سلسلے میں نے اپنی عبادات، جہاں تک عبادات جاتی ہیں، ہر طرح کی عبادات، وقت ہوتا تو 1 گھنٹے کا لیکچر اور ہر عبادت پر اس پر بات کر لیتے ہیں ہم. چونکہ وقت نہیں ہے، 2-4 باتیں اس پر کر کے انشاءاللہ تعالی بات ختم کر لیتے ہیں. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ غالباً اس کے راوی ہیں. امام احمد نے اسے اپنی موطا میں لکھا ہے، اور الادب المفرد میں صحیح امام بخاری نے بھی یہ بات لائی ہے، یہ حدیث لائی ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ان فلانۃ تصوم اللیل تقوم اللیل وتصوم النہار وتصدق. کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ ایک عورت ہے یہاں پر جو روز راتوں کو قیام اللیل کرتی ہے. اور قیام اللیل سے مراد صرف اٹھ کر کے نماز پڑھنا، تہجد نہیں. قیام اللیل میں بہت ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. نماز پڑھیں آپ، قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھیں، ذکر کرتے بیٹھیں، اللہ عز و جل کا استغفار کریں آپ، اللہ دعائیں کرتے رہیں آپ. یہ تمام عبادتیں قیام اللیل. ورنہ پھر تہجد جب آپ کہتے ہیں تو صرف نماز ہو گئی. تو یہاں تہجد کی بات نہیں آئی ہے، یہاں کہا گیا تقوم اللیل، وہ رات بھر قیام اللیل کرتی ہے، یا رات کا ایک بڑا چنک عبادتوں میں گزارتی ہے اللہ عز و جل کی. وتصوم النہار، اور دن میں روزے رکھتی ہے. یاد رکھیں یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پھر یہ تقوم اللیل جو کہا یعنی نفل عبادت کرتی ہے. اس کا یہ مطلب صاف سمجھ میں آیا کہ وہ 5 وقت کی نمازیں تو ڈیفینیٹلی پڑھتی ہوگی، تبھی تو وہ نفل نمازوں کی پابندی کر رہی ہے. وتصوم النہار سے بھی صاف سمجھ میں آیا کہ ڈیفینیٹلی رمضان بھر کے روزے رکھتی ہوگی. ان ایڈیشن ٹو دوز، یہ دوسرے منڈیز کے، تھرسڈیز کے، اور پھر اس طریقے سے ایام البید کے، اور پھر ذی الحجہ کے، عاشورہ کا، یہ طرح طرح کے جو روزے آتے ہیں یہ تمام روزے بھی رکھا کرتی ہے. 3rd، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص کہتے ہیں وہ تصدق. اتنا ہی نہیں، وہ چیریٹی بھی کیا کرتی ہے. بس ایک پرابلم ہے اس کے اندر، وہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم جانے والوں میں سے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ جو 5 ہمارے اپنے دین کے کتنے پلرز ہیں؟ 5. جس نے 5 کے 5 پلرز پر پابندی سے عمل کر رکھا ہے، اس کے بارے میں. کیسے؟ اس حدیث میں 3 کی بابت تو بات آ گئی ہے. تصوم النہار و تقوم اللیل، یعنی رات کو قیام اللیل کرتی ہے، یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، اور رمضان کے روزے پکا رکھتی ہے. تو میں نے ابھی تو کہا تھا نا، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے. صدقہ خیرات، یعنی صدقہ خیرات یہ جو چیریٹی کرتی ہے، اگر وہ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ زکوٰۃ جو 2.5% ہوتا ہے وہ تو دیتی ہوگی. اور ایسی عورت آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہ حج اگر اس کو کوالیفائڈ ہو حج کے لیے، یہ تو حج کو گئے بنا رہی ہوگی. یا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، یا پھر اگر فرض ہے تو جا کر کے آ گئی ہوگی حج کو. یہ تو 4 کر لیے، اور 5واں تو صرف کلمہ توحید ہے. یعنی 5 کے 5 پلرز پر اس نے اس طریقے سے جکڑ اور پکڑ بنائے رکھی ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صرف کس وجہ سے وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، ہاتھوں سے تکلیف، پیروں سے تکلیف نہیں دے رہی ہے. وہ اپنا پاور سامنے والے پر نہیں، اپنا دھونس نہیں جما رہی کسی پر. وہ صرف اور صرف زبان سے کسی کو تکلیف دے رہی ہے، وہ بھی ہر کسی کو نہیں، اپنے پڑوسیوں کو. بس ہم اپنی زبانوں سے کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے وجود سے، اپنے پاور سے، اپنے انفلوئنس سے کتنوں کو تکلیف، کتنوں کی بد دعائیں دیتے ہیں ہم. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں سب سے پہلا ٹکٹ لے کے جائیں گے. اللہ خیر کرے ایسا ہو معاملہ، مگر
It may not necessarily happen. ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے. میں بتاؤں آپ کو, یہ 5 چیزوں پر جمے رہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عورت کے اندر کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے. تو اندازہ کریں ہم 5 پر بھی جمے ہوئے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم 5 پر بھی بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جو روز صبح اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, روز رات کو سوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کون کرتا ہے؟ اکا دکا. وہ اگر جبر نہیں ہوتا نا, مجبور نہیں ہوتا نا, وہ بھی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کیا ہے ہمیں, غلط نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمپل کر دیا, اس وجہ سے ہم مجبوراً وہ کیا کرتے ہیں. 2 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں, برا مت مانیے گا. جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں 2 رکعت سنت کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں 2 رکعتوں میں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے, مجبور کیا ہے, مان لیں, ورنہ ہمارا اپنا بس چلے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھے ہم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کو کیوں کہا؟ تمام ارے اگر سب سے چھوٹی ہی صورت مراد ہوتی تو والعصر انا اعطیناک الکوثر, یہ بھی کہہ سکتے تھے. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد ہی کیوں کہا؟ اتنا ہی نہیں, رات کی آخری نماز اگر آپ وتر پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ 3 رکعت کی وتر پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری اور تیسری رکعت میں پھر سے قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون. کیوں؟ یہ ڈیکلیریشن ہے ہمارا اپنا. ہم روز اپنے آپ کو سیلف ڈیکلیریشن جیسے ہے کہ نہیں, میں یا کافرون یا ایھا الکافرون, اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میرا معبود الگ ہے, میرا معبود رب ہے, رب ذوالجلال ہے, لا الہ الا اللہ. یہ ہم بار بار کہتے ہیں, یہ کلمہ ہم روز کہتے ہیں. پھر ان لوگوں کی بات اور ہے جو فجر کے بعد, شام کو, عصر کے بعد اذکار الصباح اذکار المساء پڑھتے ہیں, اس کو پھر لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے. تو اندازہ کریں یہ 5 چیزیں ہم پکڑ کر کے نہیں ہیں. میں نے بتایا نا کلمہ توحید ہم میں سے کتنے ہیں جو روز تو نہیں پڑھتے. فجر کی نمازیں ان سے گل, عشاء کی نماز ہوتی نہیں ان سے, اور عشاء کی وتر تو نکل بھی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ادھر آ جائیں حج. حج ہم میں سے کتنے لوگوں پر فرض ہے؟ ہر کسی پر نہیں. ہارڈلی 20% مسلم چاہتے ہیں حج کو ہر سال. اور اس میں بھی باریکی پتہ ہے آپ کو, حج کیوں صرف پیسے والوں پر فرض ہوا ہے؟ غور کر کے دکھایا ابھی آپ نے. کیوں کسی غیر مستطیع پر, یعنی جس کی اپنی حالت پتلی ہو, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, اس پر حج نہیں فرض ہے؟ حالانکہ ان دنوں میں آج پیسے کی ضرورت ہے, ان دنوں میں پیسہ بھی ضروری نہیں تھا. آپ کی اپنی سواری, آپ کا اپنا گھوڑا, آپ کی اپنی گدھا, اونٹ جو بھی ہے اس کو لے کے نکل جاؤ آپ. وہ کچھ لوگ جاتے ہیں نا, غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کچھ لوگ چل کر کے نکلتے ہیں, سائیکل پر نکلتے ہیں حج کو. ارے اس وقت یہ سب نہیں تھا, گھوڑے پر چلو حج کے لیے نکل جاؤ. اس کے باوجود بھی کسی جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کی طاقت نہ ہو, اس پر حج فرض نہیں تھا. کیوں؟ پتہ چلا اس کے اندر ایک باریکی یہ ہے کہ پیسے والوں میں نہ جانے کس قسم کی اکڑ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ کو, ہر کسی کو نہیں, کسی کو, پیسے والوں میں سے کسی کو تو کچھ نہ کچھ تو اپنے پیسے کی اکڑ ہوتی ہے. اس کو 2 کپڑوں میں لے جا کر کے بٹھا دیا کہ 2 سفید کپڑے پہن کر کے بیٹھے رہو 5 دن تک. تو اندازہ کریں ہماری عبادات ہمیں کیا سکھلاتی ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, انکساری. یہ حج کے لیسنس میں سے ایک ہے. یہ مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آسمان کو چھت بنا کر کے سو رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اتنے عاجز ہو, آپ کے بازو ہو سکتا ہے کوئی ساہوکار سو رہا ہو, آپ ایک دم قلاش اس کے بازو سو رہے ہوتے ہیں. یعنی سب اللہ کی نظر میں برابر. تو میں بتا رہا تھا, آخری بات انشاءاللہ تعالی سلسلے کی, میں بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ 5 جو پلر ہیں اسلام کے, ان پر غور کریں. کلمہ توحید روز نہیں کہتے, حج ہم میں سے کئیوں پر فرض نہیں ہے, لہٰذا زکوٰۃ بھی ہم میں سے ایسے کئی ہیں غالباً 20% ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. 80% تو زکوٰۃ کے ریسیپینٹ ہیں, زکوٰۃ پہنچتی ہے انہیں, پھر زکوٰۃ بھی گیا ہم سے. رمضان کے روزے رمضان ہی کے رکھتے ہیں, اور وہ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم بیمار ہونے کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی روزے نہیں رکھتے. لے دے کر ہمارے پاس ایک نماز باقی ہے. یہ 4 تو چلے گئے, باقی کے ایک نماز باقی ہے. اس میں بھی اگر ہم کوتاہیاں کریں, نماز ہی کو لے کر کے ہم اگر ڈمے جسے کہتے ہیں وہ مارنے لگیں, دل نہ لگائیں نماز میں, تو ہم نماز کے ذریعے سے یا اس ایک عبادت کے ذریعے سے اپنے اخلاقی کھیت کی کیسی آبیاری کر پائیں گے؟ کیسے نیک مسلمان, کیسے سب سے اچھے مسلمان بن پائیں گے؟ لہٰذا کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جہاں ہم نماز سے اپنے کھیت کی, اپنے اخلاقی کھیت کی آبیاری کریں, اپنے اخلاقی کھیت کو سینچیں. آبیاری نہ سمجھ میں آئے تو اپنے اخلاقی کھیت کو جہاں سینچیں, وہیں ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جو باقی کے 4 ہیں ان کو بار بار کرنے کی کوشش کریں.
وہ 2.5% نہیں ہوتا نہ صحیح، ارے کم از کم 5 روپئے ایوری فرائیڈے ہی صحیح دے کر کے جائیں، صدقہ کے نام پہ، خیرات کے نام پہ. کچھ نہیں ہوتا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذی. 2 میٹھے بول ہی صحیح وہ بول لے کسی سے، یہ ہمیں اسلام سکھلاتا ہے. ایسے نہ جانے کتنی عبادات ہیں جن کے ذریعے سے ہم نیک سے نیک تر انسان اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ سوسائٹی کا وہ ہونہار مسلمان بنائے جس کو دیکھ کر کے لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي